نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم نہیں تیرے لیے ان پر، سلطان کوئی غلبہ، وکفا اور کافی ہے، بربک آپ کا رب، وکیلا بطور کارساز۔ ربکم تمہارا رب ہے، الذی جو، یزجی وہ چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، فلکا کشتیاں، فی البحری سمندر میں، لتبغوا تاکہ تم سب تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ بے شک وہ، کانا ہے، بکم رحیما تم پر بہت مہربان۔ سب سے پہلے الفاظ کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں جو آیا مبارکہ ابھی پڑھی گئی ہیں۔ شارکہم شریک، شراکت مشترکہ اور مشترک، ادہم وعدہ، وعید مسیح موعود، اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل اللہ یہ کہ، غرورا غرور مغرور، سلطان سلطنت سلطانی، کفا کافی ناکافی اور کفایت، البحری بحر و بر، بحیرہ عرب بحری بیڑا، فضلہ فضل فضیلت فاضل اور افضل، رحیمہ رحمت رحم اور مرحوم کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، عربک کے ورڈز ہیں یہاں پہ، یزجی چلاتا ہے، فلکا کشتیاں، تبتغوا تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 65 میں فرما رہے ہیں، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، اور کافی ہے آپ کا رب بطور کارساز۔ پچھلی آیت کا تسلسل دیکھیے، شیطان کی بات تھی کہ بہکا دے، جسے تو استطاعت رکھتا ہے اس سے اپنی آواز سے کھینچ لا، اس پر سوار ہو اور اپنے پیارے اور شریک بن جائے ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور وعدے دے انہیں جھوٹے، اور نہیں وعدے دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔ کہ شیطان جس کو بہکانا چاہتا ہے وہ اسی کو بہکا سکتا ہے جو کہ خود بہکنا چاہتا ہے۔ اور اولاد اور مال کے متعلق تھی کہ وہ نہیں ہے مگر آزمائش، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو آزمائش نہ بنائے۔ آیت نمبر 65 میں کہ میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، اور کافی آپ کو رب بطور کارساز، یعنی آپ ان چیزوں میں نہیں بہک سکتے مگر آپ کو اللہ کافی ہے، اور اللہ بطور کارساز بہت کافی ہے۔ تمہارا رب وہی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں۔ اب آگے بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، کہاں؟ سمندر میں۔ اور کس لیے چلاتا ہے؟ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سمندروں میں جو کشتیاں چلاتا ہے، ان کشتیوں کا مقصد بار برداری، ان کشتیوں کا مقصد نقل و حرکت، اور ان کشتیوں کا مقصد سواری۔ اس دور میں سب سے بہترین سواری گھوڑوں اور اونٹوں کے بعد یہی تھی۔ اور کس لیے؟ کہ وہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے علاوہ انسان پر کوئی اور مہربان ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب پہنچے تمہیں تکلیف سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ گم ہو جاتا ہے جسے تم پکارتے ہو سوائے اس کے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ پھر جب وہ نجات دے تمہیں، إِلَى الْبَرِّ خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور ہے انسان بہت ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ کیا تم پھر بے خوف ہو گئے ہو، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ کہ وہ دھنسا دے تم کو، جانب البری خشکی کی جانب،
او یرسلا یا وہ بھیج دے علیکم حاسبہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی ثم لا تجدو پھر نہ تم پاؤ اس لیے وکیلا کوئی کارساز امنتم ان یعیدکم یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ لوٹا دے تمہیں فیہ اس سمندر میں تارتن اخری دوسری بار فیرسلا پھر وہ بھیج دے علیکم تم پر قاصفا من الریح توڑ دینے والی ہوا یعنی آندھی۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ مساکم مس کرنا چھونا، ضرو مضر صحت ضرر رساں، البحری بحر و بر بحر عرب بحری بیڑا، ضلع دلالت و گمراہی، تدعون دعا دعوت، مدعو دائی الی الخیر، نجاکم نجات فرقہ ناجیہ نجات دہندہ، البری بری فوج بحر و بر، اعرضتم اعراض کرنا، کفورا کفران نعمت، افامنتم امن مامون امن عامہ، جانبی جانب وادی من جانب، علیکم علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، تجد وجود موجود، یعیدکم اعادہ، اخروی زندگی اول و آخر، ریح مسک ریح بادی۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، یخصفہ وہ دھنسا دے، حاصبہ پتھراؤ کرنے والی آندھی، تارتن بار، قاصفہ توڑنے والی۔ یہ سارے ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جب پہنچے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں سب جنہیں تم پکارتے ہو، یعنی جب سمندر میں کوئی بحری بیڑا ٹکراتا ہے یا کشتی ڈوبنے لگتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو تم جن کو اپنے معبود بنا چکے ہو، لات عزیٰ منات وغیرہ، ان کو بھول کر پھر معبود حقیقی کو کیوں بلاتے ہو، سوائے اس اللہ کے کہ پھر وہ نجات دے تمہیں، پھر تمہیں یقین ہوتا ہے کہ وہی اللہ تمہیں نجات دے سکتا اور کوئی نجات نہیں دے سکتا، خشکی کی طرف تو تم منہ پھیر لیتے ہو، یعنی تم ان سے پھر منہ پھیر لیتے ہو، اور جب خشکی کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے پھر تم اپنے انہیں معبودان باطلہ کی طرف جھک جاتے ہو اور ان سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اور ہے انسان بہت ناشکرا، بے شک انسان سے زیادہ ناشکرا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، انسان دنیا میں سب سے زیادہ ناشکرا ہے اور کسی بھی معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چیز سے بڑی کی طرف، بڑی سے اور بڑی کی طرف اور بڑی کی طرف لالچ اور ہوس رکھتا ہے۔ اور کچھ انسان تو ایسے ہیں جن کو جتنا مرضی سمجھا لیں ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کی جانب، یعنی خشکی کی طرف آ کر تم اس بات سے بے خوف ہو جاتے ہو کہ اب تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا فرما رہے ہیں کہ کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کی ایک جانب، یا وہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی۔ تو خشکی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ دھنسا بھی سکتے ہیں اور پتھراؤ والی کوئی آندھی بھی بھجوا سکتے ہیں کہ تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز، یعنی تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ لوٹا دے تمہیں اس سمندر میں دوبارہ، یا تمہیں اس بات کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں دوبارہ اٹھا کے سمندر کی طرف پھینک بھی سکتا ہے، اس کی طرف لوٹا بھی سکتا ہے، ایسی سچویشن بھی پیدا کر سکتا ہے کہ تم خود دوبارہ سمندر کی طرف لوٹ جاؤ، پھر وہ بھیج دے تم پر توڑ دینے والی ہوا اور آندھی، یعنی سمندر میں بھیجنے کے بعد وہ ایسی ہوا اور آندھی تم پر چلا دے جو کہ توڑ دینے والی ہو۔ فیغرقکم پس وہ غرق کر دے تمہیں، بما اس وجہ سے کفر تم نے کفر کیا، ثم پھر لا تجدو تم نہ سب پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہم پر بھی اس کے بدلے، طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا۔ سب سے پہلے اس کے میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فیغرقکم غرقاب اور مستغرق، تجدو وجود موجود اور وجد، طبیعہ اتباع تابع فرمان اور متبع سنت، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی کا ورڈ آیہ مبارکہ کے حصے مبارکہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ پس وہ غرق کر دے تمہیں اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا،
کہ اللہ چاہے تو تمہارے اس کفر کی وجہ سے جو تم کر رہے ہو تمہیں غرق کر دے، اور پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بدلے کوئی پیچھا کرنے والا۔ یعنی جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو تمہیں بچانے والا ہو، جو تمہیں اس چیز سے محفوظ رکھنے والا ہو۔ اللہ کے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اعمال سے بچائیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیں اور دوسرے معبودان باطلہ کے قریب کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔